بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 11، جو کہ اس کتاب کا آخری سبق ہے، جس کا عنوان ہے بھیڑیا، آج اس کے تیسرے پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک علامتی افسانہ ہے جس میں بھیڑیا ڈر اور خوف کی علامت ہے، اور انسان نے اس ڈر اور خوف کو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان نے اس ڈر اور خوف کو اپنے اوپر اس قدر طاری کر لیا ہے کہ وہ آزادی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا خوف اسے اس قدر بزدل بنا دیتا ہے کہ اس میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ڈر اسے اپنی لپیٹ میں اس طرح لے لیتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں بچتا۔ ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف کا دوست، اس کا دوسرا ساتھی، جو کہ دوسرے درخت پر موجود ہے اور وہ بھی بھیڑیے سے خوفزدہ ہے، لیکن وہ ہمت کر کے درخت سے نیچے اترتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی چھڑی سے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ بھیڑیے کو زمین پر گرا دیتا ہے اور وہ چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے، اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، اپنی دلیری سے، ہمت اور طاقت سے، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں، پرانی تکلیف میں، جو کہ میرے ساتھی سے پہلے مجھے ہے، اور میں ابھی تک اسی تکلیف میں، اسی اذیت میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ خوفناک سے مراد دردناک، وہ وحشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کا بھیڑیا اور جو دوسری شیطانی قوتیں سمجھ لے یا طاقتیں ہیں، وہ غالب آ رہی ہیں اور مصنف کو اکسا رہی ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بد دعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ خوف اور ڈر اس قدر حاوی ہو چکا ہے کہ مصنف کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ وہ بھیڑیے کا مقابلہ کر سکے، بلکہ وہ مزید خوف میں مبتلا ہو رہا ہے اور بجائے مقابلہ کرنے کے وہ درخت کی ٹہنیوں کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
میرا ساتھی مجھے مسلسل آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اس کے ساتھی نے اگرچہ آزادی حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی ہمت بڑھا رہا ہے۔ اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ یعنی مصنف کو اس وہم سے، اس خیال سے نکال رہا ہے کہ تم بھیڑیے سے خوفزدہ مت ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ بہت کمزور ہے اور تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو، کیونکہ مصنف کا دوست جو ہے وہ اس کیفیت سے گزر چکا ہے اور وہ مصنف کو بھی اس کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اس خوف، بے یقینی اور ڈر کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے ذہن میں وہ خیالات چپک جاتے ہیں اور وہ ہر وقت انہی خیالات میں رہتا ہے، لہٰذا انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ چونکہ ڈر اور خوف ہے، لہٰذا یہی ڈر اور خوف جو ہے اس کے ذہن پر بھی ہے، اس کے خوابوں میں بھی ہے، اس کے خیالوں میں بھی ہے، اور اسی طرح کے واقعات پھر اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ انسانی جذبات اور اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو پھر اسی کا خیال اس کو بار بار آتا ہے اور وہ اسے دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ایسا ہو تو نہیں گیا، یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں، درخت لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہاں پر مصنف کا وہم، اس کا ڈر اور اس کا خوف جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور انتہا پر پہنچنے کے بعد ایسے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں اور وہ خیالات یقین کی حد تک جو ہیں اسے درست محسوس ہو رہے ہیں کہ درخت جو ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کہ کہیں درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود، بے فائدہ۔ یعنی میں درخت کے اوپر ہی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کی یہ کوشش بے فائدہ ہے، کیونکہ جس چیز سے خوفزدہ ہے اور جس چیز کو وہ مارنا چاہتا ہے وہ تو درخت کے نیچے ہے۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں، یعنی ہمت ہار چکا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بہ لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، بند ہو چکا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، قوت فیصلہ ختم ہو چکی ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح، اس خطا کار کی طرح، گنہگار کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں، موت کا استقبال کر رہا ہوں کہ جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے۔ رسی کا پھندا، رسی کا وہ حلقہ جو پھانسی کے لیے دیا جاتا ہے، اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ جلاد سے مراد پھانسی دینے والا شخص۔
میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں۔ ساتھی کی آوازیں کیوں ہیں؟ نا امیدی میں ایک امید کی کرن، کیونکہ صرف وہی شخص ہی ہے جو اس کی ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ اب چونکہ اس نے موت کو گلے لگا لیا ہے تو اسے اس ساتھی کا خیال جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ یہ تمہارا صرف خوف ہے، نیچے آئے اور جو ہے اپنی طاقت سے بھیڑیے کا مقابلہ کرے، یعنی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے، جو نیچے سے دے رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، خدارا خدا کے لیے تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس کی ہمت ہے، طاقت اور اس کی جرأت کو بڑھا رہا ہے۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، رائی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو، یعنی یہ جس بھیڑیے سے خوفزدہ ہو وہ اصل میں تم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ رائی کا پہاڑ زرے کا، ریت کے ایک چھوٹے زرے کا پہاڑ ہے، یعنی تم نے صرف خوف اپنے اندر ڈالا ہوا ہے، حالانکہ بھیڑیے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکے۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا جو ہی اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، پیشتر سے مراد اس سے پہلے میں اسے ایک پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ یہاں پر مصنف ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جو خوف اور ڈر تھا اور وہ بھیڑیا جو ہاتھی جتنا بڑا نظر آ رہا تھا، یعنی وہ خوف جو کہ موت کی علامت بن کر اسے رفتہ رفتہ اس کی زندگی کی جو ڈورے ہیں یا سانسیں ہیں اسے ختم کر رہا تھا، اس کی قوت فیصلہ کو معاف کر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو اس خوف کی وجہ سے ختم ہو رہی تھی، وہ ایک پتلی اور نازک سی شاخ سے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، یعنی مصنف نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، ناچتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں، دیوانوں کی طرح سے مراد پاگلوں کی طرح۔ آزادی اسی چیز کا نام ہے۔ اس نے اپنے اندر اس ڈر اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اسے مار دیا ہے، اور اب وہ آزاد ہے ہر قسم کی بری طاقتوں سے، سازشوں سے اور ہر قسم کے خوف سے۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے، یعنی خوشی کے مارے جب وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے، رقص کرتا ہے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحے کے بعد جب وہ جوش ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ مصنف آزادی حاصل کر لیتا ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد کچھ لمحے کے لیے تو وہ خوش ہوتا ہے، ناچنے لگتا ہے، کیونکہ آزادی کا احساس اس کے اندر ایک ایسا جوش بھر دیتا ہے کہ اسے اپنی درخت پر گزری ہوئی جو زندگی تھی وہ بے معنی لگتی ہے، حالانکہ اس زندگی میں بھی بہت آرام و سکون اور سہولتیں فراہم کی گئی تھیں، لیکن مصنف کا جو اپنا آزادی حاصل کرنے کا جوش اور جذبہ ہے وہ انتہائی قابل دید ہے، جو اس نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس،
اور اب آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اس ساتھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ساتھی اس کی جگہ پر موجود نہیں، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اپنے ارد گرد اس کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کا ساتھی اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں، ارد گرد سے مراد آس پاس، تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، بے شمار سے مراد ان گنت درخت ہیں، اور ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا ہرا رہا ہے، مطلب اسے ڈرا رہا ہے۔ تو مصنف جب اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر درخت پر جو ہے ایسا ہی ایک شخص بیٹھا ہے اور اسے نیچے سے ایک بھیڑیا ڈرا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی خوف میں، کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کا ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔ چونکہ مصنف نے اسی کیفیت سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں۔ کیوں ہنستا ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی پہلے اسی کیفیت سے گزر چکا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے۔ ان سادہ معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں، سادہ اور معصوم سے مراد بے گناہ لوگوں کی طرف، جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہے۔ ناحق سے مراد بے جا خوف زدہ ہے، اور اس لیے بھی آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ انہیں آزادی جیسی عظیم نعمت کا مطلب بتا سکے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہر انسان اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرے تو وہ آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا جماعت نحم کی اردو کی کتاب کا آج آخری ریڈنگ تھی، آخری پیراگراف تھے، جس میں ایک خوف اور احساس کی کیفیت سے نکلنے کی بات کی گئی ہے کہ انسان کو اپنے اندر کے خوف کو ماننا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہمت اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور یہی آخر میں پیغام ہے۔